میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ملک کی سیاست میں ایک عجیب سا بھونچال آیا ہوا ہے۔ آج وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب نے نواز شریف صاحب کو فون کیا اور اس میں بھی ایک بات کی کہ جمہوری پروسیس کو، جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے، اس کو نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے بعد محمود خان اچکزئی صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی اور اس میں بھی یہی الفاظ استعمال ہوئے، جو میٹنگ کا کرکس تھا اس میں یہ بات سامنے آئی کہ جمہوری پروسیس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچنے دیا جائے گا۔ اور محمود خان اچکزئی صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی جو وزیر اعظم ہاؤس سے ہمیں پتہ لگا کہ اگر لوگ تحریر اسکوائر کی بات کرتے ہیں، سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں اور پورے ملک کو تحریر اسکوائر بنا دیا جائے گا اگر جمہوریت پہ کسی نے شبخون مارنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے اسفندیار ولی صاحب سے بھی بات کی اور اس میں بھی یہی بات سامنے آئی کہ جمہوری پروسیس جو ہے اس کو جو خطرات لاحق ہیں ان کا مقابلہ کیا جائے گا اور سسٹینیبل جمہوریت قائم کی جائے گی، ایک لانگ ٹرم جمہوریت۔ بڑی سادہ سی باتیں ہیں، جمہوریت چل رہی تھی، اپنا کام کر رہی ہے، حکومت نے 5 سال بھی مکمل کر لیے۔ مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ جمہوریت کو سڈنلی یہ خطرات کہاں سے آ گئے کہ وزیر اعظم صاحب کو ہنگامی حالات میں میٹنگز بھی کرنی پڑ رہی ہیں، فون کالز بھی کرنی پڑ رہی ہیں، نواز شریف صاحب بھی برہم ہیں۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ سوال کا جواب معلوم کرتے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ شیلا رضا صاحبہ موجود ہیں، کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں فرید پراچا صاحب جوائن کر رہے ہیں، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے۔ ایم کیو ایم سے رشید گڈیل صاحب ہمیں جوائن کریں گے اور خرم دستگیر صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہمیں جوائن کریں۔ شیلا رضا صاحبہ، پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گا اتنا بھونچال کیا آ گیا ملک کی سیاست میں کہ جمہوریت کو سڈنلی اتنے سارے خطرات لاحق ہو گئے اور وزیر اعظم صاحب کو یہ ساری ملاقاتیں بھی کرنی پڑ رہی ہیں، فون کالز بھی کرنی پڑ رہی ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ جمہوریت کو مسئلہ نہیں آیا، بات ایک انریسٹ ہے کہ اسلام آباد جتنی چھوٹا سا شہر ہے، اس چھوٹی سی جگہ ہے، اس میں اتنے سارے لوگ چلے جائیں گے تو ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو جائے گی جو کہ یقیناً اچھی نہیں ہوگی۔ تو رہی بات جمہوریت کی، تو میں نہیں سمجھتی کہ ساری سیاسی جماعتیں جو کہ یقین رکھتی ہیں جمہوریت پر اور وہ سمجھ رہی ہیں کہ پہلی دفعہ ایک ٹینیور پورا ہو رہا ہے اور ہم پروسیس میں جا رہے ہیں اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن، تو اس کو ڈیریل اگر کیا گیا تو سب سے زیادہ نقصان پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگا۔ تو اور ظاہر ہے ہر ایک کے اپنے ہیں، ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے، تو میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ یہ ایک بے چینی کی کیفیت پیدا ہو اور یقیناً اتنی سردی ہے، جب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوگی تو پھر بہت کچھ کرنا پڑے گا اور یہ غلط میٹر ہے، اس لیے اس پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ اس کو کس طرح سے سالو کیا جائے، کیونکہ جمہوری حق بھی دینا ہے کہ اگر کوئی پروٹیسٹ کرنا چاہ رہا ہے کسی میٹر پہ کرے، لیکن ایک جائز بات تو لوگوں کو سمجھ آتی ہے پروٹیسٹ کے لیے، لیکن اگر اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن کوئی پروٹیسٹ کر رہا ہے کہ نہیں کانسٹیٹیوشن کو چینج کر دو، ہماری مرضی کی انٹرم گورنمنٹ ہو، ہم جو کہیں اس طرح سے اصلاحات ہوں، تو اصل بات یہ ہے کہ اس کو ٹیکل کرنے کے بات ہو رہی ہے، ورنہ تو سبھی لوگ کرتے ہیں پروٹیسٹ۔ ابھی دیکھیے گستاخانہ خاکوں پہ پروٹیسٹ ہوا تھا تاریخی۔ بالکل شیلا رضا صاحبہ، میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا کہ یہ تھریٹ پریسائسلی آ کہاں سے رہی ہے، کیونکہ 5 سال جمہوریت تو کافی مستحکم ہوئی ہے۔ خرم دستگیر صاحب، نواز شریف صاحب بھی آج کافی برہم دکھائی دیے، ناراض دکھائی دیے اور انہوں نے بھی کافی سخت باتیں کی۔ کیا وجہ، کیا جمہوریت اتنی کمزور ہے 5 سال میں کہ کوئی بھی باہر سے آئے اور وہ لانگ مارچ کا ایک کال دے اور اس کے بعد اتنی پینک پھیل جائے؟ کیا وجہ ہے اس کی، کیوں اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں آپ؟ جی خرم دستگیر صاحب، میں خیال خرم دستگیر صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا، ہم دوبارہ رابطہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرید پراچا صاحب، میرا خیال اشارہ طاہر القادری صاحب کی طرف ہی ہے، سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں آج، جو سیاست میں ہماری بھونچال آیا ہوا ہے، ان کی جو سیاست ہے، آپ کے بھی یہ لائے رہے ہیں، آپ کے ساتھ جلسوں میں ماضی میں تقاریر بھی کرتے رہے، ان کی سیاست میں جو تبدیلی آئی ہے اس جماعت اسلامی ان کے ساتھ کھڑی ہے اب کہ نہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ملک کے نظام میں تبدیلیاں ہونی چاہیے، تو اس بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے، ہم سب سے زیادہ اس کے پرچارک رہے ہیں۔ ہم نے 62-63 کی بات کی، متناسب نمائندگی کی بات کی، انتخابی اصلاحات کے ہم نے پورے پیکج دیے ہیں، الیکشن کمیشن کو دیے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں پارلیمنٹ کے انتخاب کے
اس کے ذریعے سے ہونی چاہیے. اور وہ جو کہتے ہیں کہ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں, آپ نے جو بھی کرنا ہے بہرحال پارلیمنٹ کے ذریعے سے کرنا ہے. فرید پراچا صاحب, آج کل تو لگتا ہے کہ موج جو ہے وہ دریا کے باہر رہنے والوں کی زیادہ ہے. اب بس وہ کچھ لوگ کناروں پہ کھڑے ہو کے طوفان کا نظارہ کر رہے ہیں. یہ جو صورتحال ہے اس میں خدشات اس وجہ سے زیادہ ہیں کہ ہم ماضی میں کئی مرتبہ یہی جملے سن کے اور ہم کئی ایڈونچر دیکھ چکے ہیں. یہی 90 دن کے انتخاب کو جب ملتوی کیا گیا تھا تو بعض جماعتوں کو یہ ایک نعرہ دے دیا گیا کہ پہلے احتساب پھر انتخاب ہے. 11 سال ہمارے گزر گئے, اسی میں نہ احتساب ہوا اور انتخاب آگے چلا گیا. یہی جو باتیں تھی کہ ریاست کو بچانے کی, تو جب بھی یہاں پر کوئی شب خون مارا گیا غیر آئینی تو اس میں بھی ریاست کو بچانے کے لیے یہ ساری باتیں کی گئی. تو یہ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ آپ کتنی اچھی باتیں کریں لیکن ان ساری باتوں کو آپ کو پارلیمنٹ اور انتخاب کے ذریعے سے کرنی چاہیے. اور اس سے کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے, مثلا اگر کوئی لوگ جو ہے وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ایک ان کا جمہوری حق ہے. جماعت اسلامی تو ساتھ نہیں کھڑی طاہر القادری کے اس لانگ مارچ میں. نہیں, ہم بالکل, ہم بڑی واضح سی بات ہے, ہم انتخاب کی تیاری کر رہے ہیں اور ہم کسی صورت بھی انتخابات کو ملتوی نہیں ہونے دیں گے. ایک پورا موجود ہے یہاں پر کنسنسس جماعتوں کے درمیان. ہم خود کوشش کریں گے کہ چاہے جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کی مخالف ہی ہوں لیکن کم از کم اس ایک نقطے کے اوپر سب اکٹھے ہو جائیں, سب کا کنسنسس ہے, یقینی ہو, بروقت ہو اور شفاف ہو. رشید گڈیل صاحب, ایم کیو ایم صرف واحد جماعت نظر آ رہی ہے جو کہ اب شاید اس لانگ مارچ میں حصہ لے رہی ہے, باقی جماعتیں تو طاہر القادری صاحب کے ساتھ نہیں آ رہی. اس کی منطق کیا ہے؟ بہت شکریہ ارشد بھائی. میرے بھائی فرید پراچا نے کہا کہ 11 سال احتساب کی باتیں ہوئیں اور ضیاء الحق کے ماشاء اللہ میں بھی حکومت میں شامل رہے. ہم نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں ہم جمہوری سوچ کے لوگ ہیں اور ہم تو اس بات پہ بلیو کرتے ہیں ارشد بھائی کہ ایک الیکشن ہونے کے بعد نئی الیکشن کی ڈیٹ دے دی جائے, جس طرح امریکہ میں ہوتا ہے کہ ایک الیکشن کے بعد دوسری الیکشن کی ڈیٹ دی جائے گی تاکہ قوم کو بھی پتا ہو اور سیاستدانوں کو بھی پتا ہو کہ اس تاریخ کو الیکشن ہوں گے. رہی بات طاہر القادری صاحب کی, تو طاہر القادری صاحب وہی باتیں کر رہے ہیں جو ہم 30-35 سال سے کہتے ہیں. الطاف حسن بھائی کہہ رہے ہیں کہ ملک میں 98% عوام کی حکمرانی ہونی چاہیے. موروثی سیاست, جاگیردارانہ, سرمایہ دارانہ اور اس طرح کی سیاست خان ملکوں کی اور چودھری وڈیروں کی سیاست جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. ملک سے عام آدمی جس کا بالکل. رشید گڈیل صاحب, یہ تو وہ ساری باتیں ہیں جو آپ کے مینیفیسٹو میں بھی شامل ہیں اور اسی وجہ سے لوگوں نے آپ کو ووٹ دے کے پارلیمنٹ میں بھی بھیجا. آپ کا مینیفیسٹو بھی یہی کہتا ہے جس کی وجہ سے آپ الیکٹ ہو کے. تو اب ایسی کیا تبدیلی آ گئی ہے کہ نہیں ہم نے لانگ مارچ میں شامل ہونا ہی ہے؟ ارشد بھائی, یہ لانگ مارچ کسی حکومت کے خلاف نہیں ہے, کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہے. یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانے پہ, نئے الیکشن کرانے پہ, جو لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک آئین کی جو ہماری ایک شک تھی اس میں کہا گیا تھا کہ لیڈر آف دا ہاؤس اینڈ لیڈر آف دا اپوزیشن مل کے وہ ڈیسائیڈ کریں گے. تب ہم سے یہ کہا گیا تھا کہ کولیشن میں جتنی گورنمنٹ کی پارٹیز ہوں گی ان سے مشاورت کی جائے گی اور اپوزیشن کی جتنی پارٹی ہیں ان سے اپوزیشن لیڈر مشاورت کرے گا. لیکن میں آپ کو یہ وثوق سے کہتا ہوں کہ کولیشن کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے کوئی نام کے لیے ایم کیو ایم کے کسی ذرائع سے کسی سطح پہ رابطہ نہیں کیا گیا. اور ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ اگر کیا پاکستان میں سیاست صرف 2 پارٹیوں کی ہے یا پاکستان میں صرف سیاست خاندانوں کی ہے, کیا پاکستان میں صرف سیاست موروثی ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیا غریب عوام, کیا غریب, ارشد مجھے بات کرنے دیں پلیز ارشد بھائی, کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کا غریب آدمی جو کسی غریب کے گھر میں پیدا ہوا اور پڑھا لکھا ہے, ایماندار ہے, وہ الیکشن میں حصہ کیوں نہیں لے سکتا؟ کیونکہ الیکشن میں کروڑوں روپے خرچہ ہوتا ہے. الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے رشید گڈیل صاحب. ایم کیو ایم نے یہ ثابت کیا ہے جو مڈل کلاس سے سوائے میں اپنی پارٹی کے علاوہ پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. باقی پارٹیز میں بھی ٹکٹس وغیرہ تو ملتے ہیں. پیپلز پارٹی بھی یہی کلیم کرتی ہے, پی ایم ایل این بھی یہ دیتی ہے. موروثی سیاست کے خلاف ایک سٹرگل تو چل رہا ہے ملک میں. کہاں سے چل رہا ہے؟ کس پارٹی کی بات جو کچھ جس بیسس پہ آپ ووٹ لے کے آئے وہ سٹرگل نہیں ہے آپ کا. مجھے نام لے, آپ نام لیں اس کا, کون سی پارٹی میں موروثی سیاست نہیں ہے؟
بھائی ہے، بیٹا ہے، چاچا ہے، بھتیجا ہے، ماموں ہے، سالہ ہے، سالیہ ہے. مطلب اگر وہ ایم این اے نہیں بن سکتے تو وہ ضلع ناظم بن جاتے ہیں، اگر اس سے نہیں بن سکتے سینیٹر بن جاتے ہیں، نہیں تو کچھ ایڈوائزر بن جاتے ہیں. تو ملک کے اندر حقیقی جمہوریت کہتے ہیں، جمہوریت جمہور کے لیے، جمہور کا مطلب عوام کے لیے، تو عوام کے لیے، کامن مین کے لیے اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور آئین کی شکیں ہیں، اس میں الیکشن کمیشن کی شکیں ہیں، اس میں ایک شک یہ بھی ہے کہ 20 لاکھ یا اس سے اوپر بینک کا ڈیفالٹر یا ڈیفالٹر ہو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، چاہے اس کے بچے نے ڈیفالٹ کیا ہو چاہے اس نے کیا ہو. کیا الیکشن کمیشن نے ان لوگوں کو روکا؟ نہیں روکا میرے بھائی. الیکشن کمشنر بھی تو کنسنسس سے آئے تھے. ناظرین، یہاں پہ ہمیں ایک وقفہ لینا ہے اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس اہم موضوع پہ مزید خرم دستگیر صاحب سے بھی ہمارا رابطہ اسٹیبلش ہو گیا، ان سے بھی معلوم کریں گے کہ ملکی سیاست میں بھونچال کیوں ہیں. ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ ملکی سیاست میں جو بھونچال آیا ہے وہ آرٹیفیشل ہے یا واقعی جمہوریت کو جو خطرات کا ذکر وزیر اعظم ہاؤس کر رہا ہے اسی طرح کے خطرات ہیں. خرم دستگیر صاحب، آج وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان کافی پیار و محبت کی گفتگو ہوئی، تو کیا جمہوریت اتنی ہی کمزور ہے کہ اس کو جو خطرات ہیں کوئی باہر سے شخص آئے اور اس کے بعد ہمیں اس طرح کے رابطے کر کے اتنی اسٹرانگ ورڈڈ سٹیٹمنٹس دینی پڑے؟ ہم اوور ریئیکٹ تو نہیں کر رہے؟ جی، لیکن سوال یہی ہے کہ ہم نے مولانا طاہر القادری کو اور ان کی جو اس وقت سیاسی تنظیم تھی اس کی جو اس سے پہلے جو آخری عوامی اجتماعات تھے وہ پرویز مشرف کے ریفرینڈم کی حمایت میں جب جلسے ہوتے تھے ان دنوں ان کے جھنڈے پاکستان کے عوام نے دیکھے. اس کے بعد وہ تقریباً رفلی 7 برس یا کچھ لوگوں کا 5 برس جو ہے وہ کینیڈا میں انہوں نے گزارے ہیں. اور یہ ایک سوال بہرحال ہے کہ جبکہ اس حکومت کے ختم ہونے میں چند ہفتے رہ گئے ہیں انہوں نے پاکستان آ کر ایک جلسے میں انتخابی اصلاحات کا مطالبہ کیا، اور جلسہ پہلے تو یہ قوم کو بتایا کہ وہ اپنی جو رفاہی مذہبی تنظیم ہے اس کے تحت کر رہے ہیں، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم اس پہ اسلام آباد پر مارچ کریں گے. اور زیادہ جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ بجائے یہ کہ وہ اصلاحات کو اور جو آئین میں وہ چاہ رہے ہیں کہ اس پر عمل درآمد ہو اس کو اپنا انتخابی منشور بناتے، انہوں نے کہا کہ جی ہم دھمکی دے دی کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے، اور اگر کوئی بھی اگر نگران حکومت کا قیام بھی آتا ہے تو ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ہم اپنی مرضی کرتے ہیں. اب کسی بھی شخص کا یہ آ کر کہنا، اور جس کا ذکر بھی پراجا صاحب نے کیا، کہ یہ نعرے ایک ہی قسم کے ہیں کہ انتخاب نہیں احتساب، سب سے پہلے پاکستان، سیاست نہیں ریاست بچاؤ، تو ایک سینس بہرحال ضرور ہے کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل پروسیس ہے اور اس میں جو ابھی ایک آرڈرلی ٹرانسفر ہونے جا رہا ہے اس میں ایک رکاوٹ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ نظر آ رہی. لیکن مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا پولیٹیکلی اتنی اسٹرینتھ ہے یا پولیٹیکلی آئسولیٹڈ ہیں مولانا طاہر القادری صاحب؟ کہ اگر پولیٹیکلی آئسولیٹڈ ہیں تو پھر اتنا بڑا خطرہ وہ کیسے بن رہے ہیں؟ کون سی جماعتیں ان کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں نا، اس وقت تو جو کہا گیا محترم الطاف حسین صاحب نے ان کی حمایت کی اور کہا کہ جی وہ مارچ کا بھی حصہ بنیں گے، اور مسلم لیگ کاف نے یہ کہا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں لیکن مارچ نہیں کریں گے. عمران خان صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں کہ جی ہم ان کے ساتھ ہیں لیکن ہم مارچ کا حصہ نہیں بنیں گے، ان کا اور ہمارا ایجنڈا ایک ہی ہے. تو جب آپ ان سب سیاسی جماعتوں پر بھی نظر ڈالتے ہیں تو ایک سینس تو ضرور آتی ہے کہ شاید جس ریاست بچانے کی بات ہو رہی ہے وہ ریاست دراصل پاکستان کی ڈیپ اسٹیٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے نام پر یہ جو ہے یہ بات کی جا رہی ہے. اور ہمیں اس پر بھی غور کرنا ہے کہ جو الیکٹورل لیجیٹیمیسی ہے جن لوگوں کے پاس، اب وہ یہ کہہ دینا کہ جی پاکستان کی گوڈیل صاحب کے ساتھ بھی بڑی عزت سے عرض کروں گا کہ یہ کہہ دینا کہ جی دو بڑی سیاسی جماعتیں کہیں سے امپوز نہیں ہوئیں، کسی سازش کے تحت نہیں آئیں. جو فیصلہ پاکستان کے عوام نے 18 فروری 2008 کو کیا تھا جس سے ایم کیو ایم کو بھی انتخابی حمایت ملی تھی، اسی فیصلے کے تحت یہ دونوں بڑی جماعتیں کہلانے کے قابل ہوئی ہیں، اور ان کو یہ حق آئین نے دیا ہے کہ وہ آپس میں اس بات پر گفتگو کریں. اور یہ کہنا کہ جی آپ اگر یا تو زرداری صاحب کے ساتھ ہیں یا پھر آپ مولانا کے ساتھ ہیں، اس طرح جو ہے زرداری صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر کہنا کہ جی ہم اس ایجنڈے میں شامل ہیں. کل جب کابینہ کے اجلاس ہوا اور راجہ پرویز اشرف نے اس کی صدارت فرمائی تو وہاں بھی ایم کیو ایم کے وزراء موجود تھے. کل شام سینٹ کا اجلاس ہوا، وہاں بھی ایم کیو ایم کے ممبران موجود تھے. ان کے پاس فورم موجود ہیں کہ وہ ان تمام اصلاحات کو باقاعدہ پش کر سکتے ہیں. تو اگر ایک ایسا شخص جو پاکستان ایک اجتماع کی بنیاد کے اوپر دھمکیاں دے رہے ہیں، صاحب سوال میرا یہی ہے کہ ایک مولانا صاحب جو پولیٹیکلی آئسولیٹڈ ہیں اس میں اتنی اسٹرینتھ کہاں سے آ گئی؟ سڈنلی کیوں اتنا سیریسلی لیا جا رہا ہے ان کو؟
3 महीने वॉशिंगटन में गुजार के आए। जी गुडेल साहब, मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी जी, आप ही से पूछ रहा हूं। असल में मैं बात करूंगा आपसे। जो खुर्रम ने बात की कि रेफरेंडम में मौलाना साहब ने रेफरेंडम की हिमायत की थी, तो मैं तारीख की दुरुस्ती के लिए बात कर लूं, जो कि सनद रहे बवक्त जरूरत काम आए, कि ज़ियाउल हक के इंतकाल के बाद ज़ियाउल हक के जनाजे से लेके ज़ियाउल हक के मज़ार तक ये जो स्टेटमेंट है कि मैं ज़ियाउल हक का मिशन पूरा करूंगा, कौम उससे वाकिफ है और कौम जानती है कि कहां से सीढ़ी परवान चढ़ी और कहां से चीफ मिनिस्टर पंजाब बने और फिर प्राइम मिनिस्टर बने। उस बातों को छोड़ के आज की बात चले कर लेते हैं। हमारा एजेंडा जो 30 साल से है कि वो यही है कि आवाम के हक कुरानी मिले। ये चंद खानदान बैठे हुए हैं, जो एक किताब भी बाजार में आई है कि पार्लियामेंट से बाजार हुस्न तक, वहां भी किस्से दिए हुए हैं जिससे 62-63 की तस्दीक हो सकती है कि उनके लोगों के किरदार कैसे हैं और कैसे थे। तो हम कहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत हो, अवाम उन्नास की जमहूरियत हो, जमहूरियत जमहूर के लिए हो, जमहूरियत को हक हुक्मरानी अवाम को होना चाहिए। अच्छा रशीद गुडेल साहब, एक देखिए ना, मैं बात करना सुन तो ले मेरी बात लें। हम तो ये कह रहे हैं कि हमने तो कोई सी सियासी जमात को नहीं बोला, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर वो लॉन्ग मार्च करें तो जे जेकार हो, मीडिया पे बातें हो, जे जेकार हो कि बल्ले 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 हो। तो अगर कोई सियासी जमात अगर अवामी मार्च करती है और इसमें एमक्यू इसमें हिस्सा लेती है, तो उसमें किसको क्या तकलीफ है? अवाम का हक है, सियासी जमातों का हक है वो लॉन्ग मार्च करे, शॉर्ट मार्च करे, धरने दें। ये तो जमहूरियत का हुस्न भी कहते हैं, जमहूरियत का तर्जे इसका स्टाइल भी कह सकते हैं। जी खुर्रम साहब, क्या मसला है आपको? अवाम के इश्यूज पे बात सुन ले। पार्लियामेंट सुन ले मेरी बात, सुन तो ले मेरी बात। इतना बर्दाश्त कर लो ना यार, हक की आवाज मत दबाओ, बहुत दबा ली हक की आवाज। मतलब कहता हूं कि आवाम के हुकूक की बात करते हैं, पार्लियामेंट का जो वजूद में पार्लियामेंट के जो वजूद आता है, आवाम के हुकूक की बात जी शैला रज़ा साहिबा, मैं आता हूँ, आपकी तरफ भी आता हूँ। जब पार्लियामेंट वजूद में आती है वो आवाम के वोटों से आती है। अवाम को वोटों का हक नहीं मिल रहा, अवाम को इलेक्शन में लड़ने का हक नहीं मिलता, वो इलेक्शन में। अच्छा खुर्रम दस्तगीर साहब, आपको क्या मसला है इसमें जब एक सियासी जमात कह रही है? खुर्रम दस्तगीर और रशीद गोडियल से ही प्रोग्राम किए जाएंगे, हमें नहीं कहेंगे। जी मैं आता हूँ, आपकी तरफ भी आता हूँ। जी खुर्रम दस्तगीर साहब, कब आएंगे? प्रोग्राम खत्म पे आएंगे क्या? जी मैं फिर इंतहाई अदब से अर्ज करूंगा कि अवाम के हकूक, जिस अवाम ने एमक्यूएम को वोट दिए हैं, उसी अवाम ने पाकिस्तान की इस पार्लियामेंट को वजूद में लेकर आए हैं और उनकी जो इलेक्टोरल लेजिटिमेसी है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। मेरी गुजारिश है, मुझे इनसे इतराज नहीं है कि ये जो जितना मर्जी मार्च करें, धरने दें, लेकिन इनका ये कहना है कि जी हम जो भी आप निगरान हुकूमत बनाएंगे हम इसको नहीं मानेंगे, आप जो भी करेंगे हम इसको नहीं मानते। पार्लियामेंट जिसके अंदर एमक्यूएम बैठी हुई है उसके अंदर, जिसके अंदर आप खुद बैठे हैं उसको तो मान लें, जिस काबीना में आप खुद बैठे हैं उसको तो मान लें, जिस हुकूमत में आप खुद बैठे हैं उसको तो मान लें। तो हुकूमत के अंदर रह कर ये कहना कि जी हकूक नहीं है। टैक्स की बात की, एग्रीकल्चर टैक्स की बात की, क्या बात है? मस्बी टैक्स की बात की, उस टैक्स पे तो आप लोगों ने लगाने नहीं दी है। नाज़रीन यहाँ पे मुझे एक वक्फा लेना, और इस सेगमेंट में शैला रज़ा साहिबा ने एक हवाला दिया था वाशिंगटन का। वाशिंगटन के इस पे क्या ताने बाने मिलते हैं उसके बारे में जानते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सदर महमूद खान अचकज़ई साहब कहते हैं कि जमहूरियत को अगर कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो तमाम सियासी जमातें इकट्ठी होकर पूरे मुल्क को तहरीर स्क्वायर बना देंगी। इनका ये मैसेज किसके लिए है ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन शैला रज़ा साहिबा ने वाशिंगटन का हवाला दिया। शैला रज़ा साहिबा, इस सारे खेल में वाशिंगटन कनेक्शन क्या है? जी मैं उस पर भी जिक्र करूंगी। अगर आप प्रोग्राम को कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह से निकाल लें, मैं ये कहना चाह रही थी कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं होता कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऐसा चला जाए जिसने टैक्स ना दिया हो, वो ना दिया हो। एक मामूली सी बात है, 2002 में निसार खोड़ो साहब के पास किसी ने उनके अगेंस्ट कर दिया था कि इनके पास कर्जा है बैंक का। जब तक उन्होंने उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं की थी, वो नहीं जो है वो भर पा रहे थे फॉर्म, और फिर किसी और ने उनकी जगह भर दिया था। फिर जब उन्होंने क्लैरिफाई किया फिर गए। दूसरी बात यह है
جہاں تک موروثی سیاست کی بات ہے تو آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں. امریکہ میں تو لوگ فوراً چلے جاتے ہیں کہ ان کے طرز کی طرح سے ہو جہاں پہ پریزیڈینشل سسٹم ہے. ان کے ہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو کلنٹن، ہیلری کلنٹن، بش، سیکنڈ بش. لیکن ہمیں انڈیا کی طرف جانا چاہیے کیونکہ ہمیں سب سے پہلے وہاں ملتا ہے کہ کس طرح سے گاندھی خاندان اور سب. لیکن جو موروثی سیاست ہے اس کو اگر میں اس طرح سے کہوں کہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بننا پسند کرتا ہے، پروفیسر کا بیٹا پروفیسر بننا پسند کرتا ہے، ججز کے بیٹے ججز بننا پسند کرتے ہیں، تو سیاست شیلا رضا صاحبہ یہ وہ پوائنٹ آف ویو ہے جس پہ شاید ڈیفینڈ کرنا کافی مشکل ہو، اس پہ ہم بات کر لیں گے. میں واشنگٹن کنیکشن کا پوچھ رہا تھا آپ سے. شہید بھی ہو جائیں لیکن اگر نظریہ ہی کچھ نہیں ہے تو آپ کا خاندان کیا لے کے چلے گا؟ اچھا دوسری بات مجھے یہ کہنی ہے آپ کا آرگومنٹ لے کے چلا جائے تو غریب کے اس ملک میں نا کوئی جگہ نہیں ہے، وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا. رحمت اللہ بہن نہ ہراتا، واشنگٹن کنیکشن کیا ہے؟ پرویز علی شاہ نہ ہراتے، ایسی بہت سی مثالیں. اب آپ کی بات آئی واشنگٹن کی. جناب آنے سے 3 مہینے پہلے یہ واشنگٹن میں تھے. کیمرون منٹر بابانگ داہل کافی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے جو ہے منہاج فاؤنڈیشن کو بہت سارے فنڈز دیے تاکہ وہ امریکیوں کے حق میں فتوے دیں. اچھا اب یہ جو ہے ساری صورتحال میں اس کو بڑا ڈیفرنٹ وے میں دیکھتی ہوں، اور جب میں بار بار کہتی ہوں کہ یہ آرٹیکل 245 کی خلاف ورزی ہے، 21 کی خلاف ورزی ہے، تو آرٹیکل 245 بھی یہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے علاوہ نہ سپریم کورٹ نہ ہائی کورٹ کوئی فوج کو نہیں بلا سکتا. اور جب میں 21 کہتی ہوں تو اسی لیے کہتی ہوں کہ اس ملک میں کوئی اس طرح کا قانون اور کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ فیصلہ نہیں لیا جا سکتا جو یہاں کے کسٹمز کے خلاف ہو. اب یہاں پہ یہ فیصلہ لینا کہ نہیں انٹرم گورنمنٹ فلاں فلاں بنائے گا اور غلط کہا جا رہا ہے، جس طرح چیف الیکشن کمیشنر نے جماعت سے بھی مشورہ لیا گیا. تو اب یہ جو امریکہ کی میں نے بات کی تو دیکھیے امریکہ کی میں نے بات کی تھی، میں چاہ رہی تھی اس کو کر لوں واشنگٹن کی، کیونکہ پھر پتہ نہیں آپ نکل سکے ان سے یا نہیں. دیکھیے یہ آنے سے 3 مہینے پہلے واشنگٹن میں تھے. 2014 وہ سال ٹھہرا جب امریکہ جو ہے وہ افغانستان سے اپنا انخلا شروع کرے گا. تو جب تورا بورا کا ایک فون پہ مشرف گورنمنٹ میں جو چیزیں وہاں پہ گئیں APL کنٹینرز میں بغیر کھولے، تو اگر اس ملک میں ڈیموکریسی ہوگی جو یقیناً اس والی ڈیموکریسی سے اسٹرانگ ہوگی کیونکہ وہ دوسری ڈیموکریسی ہوگی، تو ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہوگی، جس طرح پہلی ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے نیوکلیر پاور بنایا، دوسری نے میزائل ٹیکنالوجی دی، تیسری نے جو ہے وہ بم جو ہے پھاڑ کے بتایا کہ ہم ڈکٹیشن نہیں لے گی ڈیموکریٹک گورنمنٹ. تو اگر ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوگی تو یقیناً پاکستان کی گورنمنٹ یہ سوال کرے گی کہ ان اسٹیبلشمنٹ سے اب گیم چلی گئی ہے واشنگٹن کے اور غیر ملکی اور اس وقت پاکستان میں ایک بولی حکومت چاہیے ہوگی. واشنگٹن کنیکشن کتنا سٹرونگ ہے ہمارے ملک میں؟ آپ کو بھی اس میں واشنگٹن کنیکشن کی بو نظر آ رہی ہے؟ جی فرید پراچا صاحب. بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، کوئی ایسی ٹھکی چھپی نہیں ہے. اور جس طرح کی بات سامنے آ رہی ہے، جو وقت ہے، جو اس کی ٹائمنگ ہے، جو اس کے ساتھ ایک زور ہے جس کو ایک یعنی صرف ایک ڈیبیٹ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ایک پوری مہم ہے، تو سب سے کچھ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. اور ہم یہ ساتھ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے حوالے ہم نہیں کر سکتے. میں ایک دو باتیں چونکہ آپ نے اس دوران میں موقع نہیں دیا اور میں کسی کی بات میں مداخلت نہیں کرتا، اور میں یہی بھی گزارش کروں گا کہ میری بات میں بھی مداخلت نہ کی جائے. ہمارے بھائی رشید گوڈیل صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ ہم جمہوری سوچ کے مالک ہیں، اور ہمیں انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی شامل رہی ہے حکومت کے اندر 11 سال. جمہوری سوچ تو وہ ہے کہ جو 3-4 دن پہلے رات کے 2:30 بجے تقریر کے اندر ایک جمہوری سوچ سامنے آ گئی کہ اپنے مخالفین کے لیے، اور وہ بھی علماء کرام ملاؤں کا نام لے کر، ان کو کہا کہ کتے کے بچوں ملک سے کراچی سے نکل جاؤ. یہ جمہوری سوچ ہے. یہ جمہوری سوچ ہے کہ جناب جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے. یہ جمہوری سوچ ہے. یہ جمہوری سوچ ہے جو کراچی کی سڑکوں اور شاہراہوں پہ ایک طویل عرصے سے لوگوں نے آپ کو ووٹ دینے سے انکار کر دیا. چلے میں نے آپ کی بات فرید پراچا صاحب آپ کچھ بھی بول سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کی بات میں نے مداخلت نہیں کی. آپ کی بات میں مداخلت نہیں کی. آپ چلے مجھے یہ بتا دیں کہ ہے
आप ये बता दें कि ये जमहूरी सोच है। चले मैं कहता हूं हमें लोगों ने मुस्तरद किया या नहीं किया, हम यहाँ कराची के अंदर हमारे यही ज़ियाउल पर अच्छा साहब सवाल मेरा था वॉशिंगटन कनेक्शन के हवाले से। लेकिन मैं ये सवाल करता हूं कि क्या ये जमहूरी सोच है? ये वो जमहूरी सोच पे हम फिर बात कर लेंगे। वॉशिंगटन कनेक्शन आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? जागीरदार जी, मैं सब कुछ चीजें नजर आ रही हैं। देखिए ना जी, बात यह है कि जहां पे जो हमारे मुल्क के अंदर खेल चलते हैं, जिस तरह से यहां रेमंड डेविस से एक नेटवर्क था, जिस तरह से आज भी बात आ रही है कि कई नेटवर्क यहां काम कर रहे हैं, और जो सूरत हाल बना दी जाती है उसके अंदर अब एक ऐसे वक्त के अंदर कि जब इंतखाब होना चाहिए, उस वक्त एक चीजें हैं और उन चीजों को एक तरीके से कहा जा रहा है। उसमें हमारे जो है वो भाई MQM वाले भी और ताहिरुल कादरी साहब, इस सब की बड़ी इज्जत है। ताहिरुल कादरी साहब हमारे दोस्त हैं, मैंने उनके मुतालबात से इख्तिलाफ नहीं किया, लेकिन ये जो तरीक़ाकार से इख्तिलाफ है। अच्छा रशीद गुडेल साहब, कहा यह जा रहा है किससे रहे हैं? कह रहे हैं फौज से। देखे ना, फौज से कह रहे हैं, तो ये फौज से कहना गलत बात है, उसमें गलत बात है, गलत कॉल दी गई है, उसमें डिबेट भी हो चुकी। रशीद गुडेल साहब, मुझे ये बताइएगा कि MQM क्या 10 तारीख के बाद हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी जब इस लॉन्ग मार्च में शिरकत का फैसला हो रहा है? कि ऐसी कोई चीज डिस्कस हुई है कि हम हुकूमत के साथ खड़े होंगे या हुकूमत हम छोड़ देंगे फेडरल लेवल पे भी, प्रोविंशियल लेवल पे भी? और 7 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट का केस आ रहा है, अगर हुकूमती अरकान, जो कि वजीर आजम की जब भी पेशी होती थी तो साथ जाती थी MQM, अगर उस केस में हुकूमती अरकान साथ नहीं आते तो पार्टी ने कोई फैसला किया है, इस पर कोई लाया अमल इख्तियार किया है? अरशद भाई, 7 तारीख की बात अल्ताफ भाई, कायदे अल्ताफ हुसैन भाई ने कारकुनों को भी हिदायत कर दी थी कि कोई एजिटेशन ना करें, कोई मुजाहरे ना करें, अदलिया का मामला मेरी लीगल टीम देख लेगी। तो वो बात का चैप्टर क्लोज हो गया ना। अब जहां तक बात आती है हक की बात, सच की बात, अवाम की बात, अवाम की नुमाइंदों की, अवाम के हुकूक की बात, जब ये बातें कोई करता है जो मिडिल क्लास से हो, लोअर मिडिल क्लास से हो, तो कभी गद्दार वतन कहा जाता है, कभी किसी के एजेंट कहा जाता है, कभी जिनापुर के बनाने वाले कहा जाता है, और फिर तारीख साबित करती है कि उन्हीं लोगों ने जिन्होंने इल्जाम लगाए थे और हमारे 14-15 हज़ार कारकुनों, हमदर्दों, सपोर्टर को शहीद किया था, वही टीवी मीडिया पे आ गए थे नहीं जी वो हमने सिर्फ बहुतान इसलिए लगाया। फिर इसके अलावा वो जो मेहरान बैंक स्कैंडल था, यूनुस हबीब केस था कि हमने इलेक्शन में इतने पैसे दिए, ये तारीख साबित कर देती है कि क्या क्या मौकों पे क्या क्या लोगों ने मौका परस्ती की। हम तो सिर्फ अवाम परस्ती करते हैं, हक परस्ती करते हैं और करते आए और करते रहेंगे, ये हमारा जुर्म है। हम तो कहते हैं पूरे पाकिस्तान में उन लोगों की हुकूमत हो जो ग्रास रूट लेवल से आते हैं, हम मुर्शी सियासत के अलंबरदार ना थे, बिल्कुल ना कभी रहेंगे। मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है, 14 तारीख से पहले आप क्या ये ऐलान करेंगे कि हम फेडरल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे हुकूमत से अलग हो रहे हैं? कोई इस तरह की डिस्कशन हुई है? बातों को मिक्सअप कर रहे हो, बातों को मिक्सअप कर रहे हो। हमारा जो लॉन्ग मार्च है, अवामी मार्च है, वो ना पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, ना मुस्लिम लीग नून के खिलाफ है जो इंतजार कर रही है कि साड़ी वारी, उसके खिलाफ भी नहीं है। हमारा तो इनकलाबी इस्लाहात के मुतालिक है कि हम चाहते हैं कि इस मुल्क में इंतखाब के अमल के जरिए, अमल के जरिए वो आए। नहीं शैला बहन, मतलब ताड़ीवारी तो साड़ीवारी तो नहीं होनी चाहिए ना। अगर वो दूसरे नंबर की बड़ी जमात हैं और वो काम कर रहे हैं तो मतलब, ये तो किसी का भी राइट है। ये तो PTI भी अपना राइट समझ सकती है कि अल्लाह करे वो आज ये सोच तो अच्छी बात है। शैला बहन, ये बात आज मुझे लगता है कभी हम में तुम में प्यार इतना तुम्हें याद हो कि ना हो, अपोजिशन हो। बिल्कुल रशीद गुडेल साहब, आज वो जो प्यार है वो नवाज शरीफ साहब ने कहा हम इस बहाने पंजाब में एंटर हो रहे हैं, ये तो अच्छी बात है ना कि अगर कोई ये ख्वाहिश करता है कि वो पूरे मुल्क में हुकूमत बनाए। शैला बहन, हमने जब महाजिर कौमी मोर्चे के कायदे अल्ताफ हुसैन ने मुत्तहिदा कौमी बनाई, हम तो पंजाब के हर शहर हर गली में हैं इस वक्त। हम तो ये कहते हैं, सुन तो ले मेरी बात आप, हम कहते हैं हक हुक्मरानी उनको मिलना चाहिए जो मजलूम और पिसे हुए लोग हैं। अगर इस मुल्क की पार्लियामेंट के अंदर वो लोग आ जाएं जिनको पता हो कि तालीम किस तरह मेरी गुजारिश है कि पार्लियामेंट में वो लोग आ जाए, अवाम उनको वोट दें। अवाम का राइट है ना, अवाम वोट देती है तो यही तो कह रहे हैं, पाकिस्तान में मौजूद होते हुए कैसे बाहर से कर रहे हैं? यही तो कह रहे हैं जी। नाज़रीन, यहाँ पे मुझे एक वक्फा लेना है और वक्फे के बाद नाज़रीन जब हम वापस आएंगे तो इस अहम मौजू पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। खुर्रम दस्तगीर साहब, अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि जो मुल्क इस वक्त जमहूरियत को जिन खतरात का हवाला दिया जा रहा है, तो तमाम सियासी कुव्वतें जो पार्लियामेंट में भी मौजूद हैं उनके पास इतनी मैन पावर है कि अगर जमहूरियत को कोई खतरा होता है तो पूरे मुल्क को वो तहरीर स्क्वायर बना सकें?
जी, ना सिर्फ मैन पावर है बल्कि हमारे पास कम अज कम, हम तो आइन के ऊपर चलने वाले हैं, 16 मार्च 2013 तक अवाम के मुंतखब ऐवान मौजूद हैं, कौमी असम्बली ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, सेनेट मौजूद है, सूबाई असम्बलियां मौजूद हैं, और वहां से हम जहां अवाम ने हमें मुंतखब करके भेजा है वहां से जमहूरियत को इंशाल्लाह तहफ़्फ़ुज़ देंगे और उसको बनाएंगे। क्योंकि सवाल यही है कि अगर वाकई कुछ लोग इस निज़ाम को बदलना चाहते हैं तो फिर वजारतें लेकर इस सो कॉल्ड करप्ट निज़ाम का हिस्सा क्यों बने हुए हैं, और अगर वाकई इनकलाब लाना है तो फिर खुद आकर लॉन्ग मार्च की क़यादत क्यों नहीं फरमाते ना। ये मामला इशू यही है कि पाकिस्तान में जिन लोगों को तो जो लोग मुंतखब हैं वो अपना जो फर्ज है, जो उनकी जिम्मेदारी है, उसे जरूर अदा करेंगे। हुकूमतों की नाकामियां अपनी जगह पर हैं, लेकिन पाकिस्तान को में जमहूरियत को आगे लेकर चलना हमारी ड्यूटी है। तो एक बात अगर आप मुझे इजाजत है, वाशिंगटन का इशू है, देखिए मौलाना तारुल कादरी को मगरबी हुकूमतों ने, बरतानिया ने और यूरोप में भी मुख्तलिफ हुकूमतों ने, जब इन्होंने 2010 में एक फतवा दिया था तो उसके बाद से बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, सो कॉल्ड बरेलवी इस्लाम को सपोर्ट किया है अगेंस्ट देवबंदीज, और हर जगह इनकी बहुत फंडिंग भी हुई है, डेनमार्क में भी, बरतानिया में भी, कनाडा में भी। ये एक वाज़े मगरबी हुकूमतों की सपोर्ट तहरीक मिन्हाजुल कुरान के लिए ऑन रिकॉर्ड है। अब उसको क्या वो जो फंडिंग हुई है उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, नहीं अपनाते हैं। जी मैं यही तो कह रहा हूँ, यही तो दिलचस्प बात ये है कि शायद क्या उस फंडिंग का इस्तेमाल करके मौलाना जो हैं, जिन्होंने जलसा, मैं फिर आपके नाजरीन को याद करा दूं कि जलसा जो लाहौर का था वो तहरीक मिन्हाजुल कुरान का था, जो कि एक रफाई मजहबी तंजीम है जिसका सियासत से कुछ ताल्लुक नहीं होना चाहिए। अच्छा, लेकिन उस जलसे के बाद जो है उन्होंने वो शायद उस फंडिंग को इस्तेमाल करते हुए अब वो हुकूमत लेट्स मूव ऑन। फरीद पराचा साहब, डिरेल कर सकते हैं। क्या हमारी सियासी जमातों के पास इतनी कुव्वत है, हम ये चीज क्यों नहीं सामने ला सकते कि सियासी जमातें जितनी हैं जो जमहूरियत पे यकीन रखती हैं वो पूरे मुल्क को तहरीर स्क्वायर बना सकती हैं? इतनी ज्यादा पॉपुलर सपोर्ट है या नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर तो ऑब्वियसली बनाया था जब तो परवेज मुशर्रफ की पार्टी हारी। जी पराचा साहब जी, एक बात जी मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि एक तो तहरीर स्क्वायर का नाम जो है वो कोई ताना नहीं है। तहरीर स्क्वायर एक अवाम की जद्दोजहद का नाम है, लेकिन जो इलेक्शन की तरफ गई है उसने फिर आमरीत को तोड़ के इंतखाबात में हुए। आज डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी और अखवानुल मुस्लिमून वहां पर बरसरे इख्तिदार हैं, और इस बात का हवाला जो है वो इस लिहाज से है कि लोग जब अपनी एक हक को हासिल करने के लिए या किसी भी सिस्टम को बचाने के लिए या किसी भी शब खून का मुकाबला करने के लिए लोग सड़कों पे आए तो वो लाखों की तादाद में आ सकते हैं। आज जमात इस्लामी पहले भी निकालती रही है, अब भी बहुत बड़ी कुव्वत है, वहां हम निकाल सकते हैं। मोरूसी रियासत जो है वो अगर नहीं है या फर्द वाहिद की एक जो बालादस्ती है वो नहीं है तो वो सिर्फ जमात इस्लामी है। और यहां ये बात जो की गई थी देवबंदी बरेलवी, मैं ये समझता हूं कि हमारे यहां दीनी बुनियादों पर और इस्लाम की बुनियादों पर, इश्क रिसालत पे, तौहीद पे एक इत्तफाक है। और अगर कोई साजिश बैरून मुल्क बैठकर कोई कर रहा है कि यहां शिया और सुन्नी और देवबंदी और बरेलवी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अवाम के अंदर किसी सूरत में यह बात मौजूद नहीं है, और लोग एक ही तरह की सोच जो है वो रखते हैं इस्लाम के बारे में और पाकिस्तान के बारे में। बरेलवी मकतबे फिक्र की भी बहुत बड़ी खिदमत है, इसलिए ये अगर कहीं कोई किसी की सोच के अंदर है तो वो सोच इंशाल्लाह यहां नहीं चल सकती। या शैला रजा साहिबा, तहरीर स्क्वायर ये कोई पॉलिटिकल स्लोगनिंग ज्यादा नहीं होगी? सियासी जमातें इसको, अगर इतनी पॉपुलैरिटी है तो काउंटर आर्गुमेंट हमें क्यों नहीं नजर आता है इस पे? देखिए, तो बड़े ही मुज़हका खेज सवाल है। सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसने 1 करोड़ के करीब वोट लिए थे। उसके बाद दूसरी बड़ी पार्टी का ही इसलिए जाता है कि सबसे ज्यादा वोट फिर मुस्लिम लीग एन ने लिए थे। तो ये अगर लोगों को निकालने का मुकाबला है तो कोई मसला नहीं है। बात ये नहीं है, बात ये है कि पहले मैंने आर्टिकल जरा गलत कोट कर दिया था, तारीख एक हो रही है, आर्टिकल 8 था वो, कि कोई लॉ भी हम कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ऐसा नहीं बना सकते जो हमारी कस्टम के खिलाफ हो। और 21 ये है कि हम चंदा भत्ता इस तरह से नहीं ले सकते कि वो कोई ऐसा काम करना हो जो मुल्क के अगेंस्ट जा रहा हो। तो यहां मसला ये है
کہ جناب یہ سیدھی سیدھی ایک واضح بات ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ کر رہے ہیں. آپ کو جو مطالبات اکارڈنگ ٹو دا 218 الیکشن کمیشن سے کرنے چاہیے آپ وہاں جا کے بیٹھ کے کر رہے ہیں, تو اس میں کسی طاقت کے جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ حکومت کو جو ہے وہ یہ سمجھانا چاہیے. شیلا رضا صاحبہ, شاید آپ کی حکومت اتنی کمزور ہے, اگر آپ حوالہ دیتی ہیں کہ آئین کی وائلیشن ہو رہی ہے تو آپ ایکٹ نہیں کرتی. آپ تو بندے نومینیٹ کر رہی ہیں کہ رحمان ملک صاحب یا گورنر پنجاب جا کے طاہر القادری سے مذاکرات کریں. If someone is violating the law, why don't you take the action? ہاں, ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے کہ فوراً ٹھکائی لگا دی جائے, سمجھانے کی کوشش کی جائے گی. لیکچرر صاحب ہیں, پروفیسر نہیں ہیں, لیکچرر ہیں, پڑھے لکھے ہیں, بات کی جائے گی اور ہر طرح سے سمجھانے کی بات کی جائے گی. لیکن اگر کوئی قافلہ, کوئی گروہ یہ کہنے آ رہا ہے کہ اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن کام کرو, یہاں بنے گی انٹرم گورنمنٹ, یہاں فیصلے ہوں گے, یہاں اصلاح ہوگی, تو بھائی ہم اس کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ بھائی بڑی مشکل سے انٹرم گورنمنٹ کی طاقتیں ختم کی ہیں. ایک دفعہ NFC ہو گیا تھا انٹرم گورنمنٹ میں, ممتاز بھٹو نے بہت نقصان پہنچایا تھا سندھ کو, اس کے ساتھ بھی کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے. ایک دفعہ معین قریشی آئے تھے, انٹرم گورنمنٹ جو ہے اس کو پاورفل تھی, اس کو وہ کیا تھا. ہم نے الیکشن کمیشن کو مضبوط کرنا ہے, الیکشن کمیشن کو مضبوط کرنا. رشید گڈیل صاحب, ہمیں کون سا تحریر اسکوائر چاہیے؟ ایک وہ تحریر اسکوائر جو کہ طاہر القادری صاحب بنانا چاہتے ہیں. جی رشید گڈیل صاحب, کون سا تحریر اسکوائر چاہیے جو ایک طاہر القادری صاحب بنانا چاہتے ہیں, ایک تحریر اسکوائر وہ جو تمام سیاسی جماعتوں کے پولیٹیکل ورکرز کا ہوگا؟ کیا چاہ رہے ہیں ہم اس ملک میں؟ ارشد بھائی, ایک بات کا پہلے خلاصہ کر دوں. وہ جو فرید پراٹھا صاحب کہتے ہیں موروثی سیاست جماعت اسلامی میں نہیں ہے, میں تاریخ کا حوالہ دے دوں جو کہ بالکل مستند حوالہ ہے کہ قاضی حسین احمد صاحب تھے, ان کی بیٹی راحیلہ قاضی ممبر بنی, عائشہ منور حسن صاحب کی بیگم جو ہے وہ ممبر بنی, تو ان میں بھی ہے, دوسری پارٹیوں میں بھی ہے, سوائے MQM کا وہ کہیں نظر نہیں آئے گا. اب بات کرتے ہیں اس تحریر اسکوائر کی یا اس بات کی جو عوامی مارچ ہو رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں انتخابی اصلاحات اس طرز کی ہو جائیں اور اس طرز کے کیئرٹیکر آئے جو کسی پارٹی کی طرف جھکاؤ نہ ہو یا دو پارٹی کے جھکاؤ نہ ہو, کہ اگلا الیکشن جب ہو اور اللہ کرے ٹائم پہ ہو, اور ہماری خواہش ہے کہ وہ وقت پہ ہو اور الیکشن میں ہم حصہ لیں گے. ہم تو تیاری کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, ہم تو ایک الیکشن کے بعد دوسری الیکشن کی تیاری کر چکے ہوتے ہیں. لوگ تو ابھی تیاری کر رہے ہوتے ہیں, لیپ ٹاپ بانٹ رکھے پنجاب ٹی وی پہ, ARY پہ, آج پہ, اس پہ اشتہار دیتے ہیں. وہ پنجاب نامہ نہیں, اور پنجاب کی گورنمنٹ کا سفر نامہ ہے مسلم لیگ نون کا. اسی طرح دوسری پارٹیاں اپنے اپنے کارنامے میڈیا کے ذریعے دکھا رہی ہے. ایکچولی یہ الیکشن مہم سرکاری وسائل پہ ہو رہی ہے, ہم کہتے ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. اس پہ الیکشن کمیشن نے بڑی واضح آج احکامات جاری کر دیے ہیں کہ سیاسی لیڈران کی تصویریں اس میں استعمال نہیں ہونی چاہیے. رشید گڈیل صاحب, فرید پراٹھا صاحب, شیلا رضا صاحب اور خرم دستگیر صاحب, سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین, ہمیں کون سا تحریر اسکوائر چاہیے؟ ایک وہ تحریر اسکوائر جو طاہر القادری صاحب بنانا چاہتے ہیں, یا ایک خوفناک تحریر اسکوائر جو کہ مختلف سیاسی جماعتیں اگر اپنے لوگوں کو لے آئیں تو ایک سول وار کی سچویشن بھی ہو سکتی ہے ملک میں. تو جو بھی یہ خطرناک کھیل کھیل رہا ہے اس کو ملک کی سالمیت کا سوچنا چاہیے. اجازت دیجیے گا ناظرین, اللہ حافظ.